یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں ان کے لیے جو حسد تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے، اور کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پہلے یوسف کو قتل کر دو اور بعد میں نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یوسف کو قتل نہ کرو۔ کہ یہ جو الفاظ ہے لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یہ کہنے والے تو شاید ایک تھا جس نے کہے، لیکن شاید وہ جنگل اور وہ درخت اور وہ حجر پتھر سب پکار اٹھے ہوں گے کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ اور اس نے کیا کہا؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ کہا يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو دشمنوں کی بڑی سے بڑی سازش سے بچا سکتا ہے۔ کیا کیا مناظر ہیں دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان، کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ شرم و حیا میں اور کانفیڈنس میں فرق ہے، فرق ملحوظ رکھیں۔ کانفیڈنٹ ہونا، ویل سپوکن ہونا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھی ٹیکنالوجی، اچھی علم تحقیق سے فائدہ اٹھانا، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفائن کی ہوئی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر کسی کام کو کرتے ہوئے یا کانفیڈنس ایکسپریس کرتے ہوئے ہمارے شرم و حیا پہ زد پڑ رہی ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، تو پھر ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی چیزیں ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عمل کی بات لکھیے، جہاں مجھے میرے پیرنٹس روکے میں نے وہاں رک جانا ہے، وہاں رک جائیں۔ اس لیے کہ اگر آپ مثلاً ایوریج یہاں 15-18 ایئرس کی بچیاں ہیں، تو اگر پیرنٹس، اگر آپ کی مدر 40 ایئرس کی ہیں تو وہ تقریباً آپ سے 35 ایئرس یا 25 ایئرس کا زیادہ ایکسپیرینس رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی پیرنٹس کے رائٹس میں سے ہے، جہاں وہ روکے رک جائیں اور اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہ سمجھیں۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اس حدیث کو میں جب بھی پڑھتی تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجالی فتنوں کا ذکر کیا کہ دجال آئے گا، اس کے پاس ایسی اور ایسی پاورز ہوں گی، یعنی ایک طرح سے فوڈ سسٹم کو بھی وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ حکم دے گا تو بادلوں سے بارش برسے گی اور زمین فصلیں اگائے گی۔ ان چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جادو کے ذریعے کرے گا، بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، ٹیکنالوجی اور جینیٹکس تک جب انسان پہنچ گیا، تو آبویسلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو دجال کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ نہ سمجھے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں آزمائشوں سے بچا، بجائے یہ کہ بندہ کہے بھلا میوزک سننے سے کیا ہوتا ہے، گانے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، شادی کا موقع اتنا سا کچھ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو بہت ہی ڈرائی سی باتیں ہیں اور بہت ہی ایکسٹریمز باتیں ہیں، اور ہم تو کچھ نہیں ہوتا، ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ہم بڑے سیکیور ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا
اگر دجال کا پتہ چل جائے آپ نے فرمایا اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کرنا. مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کے آزمائشوں میں نہ ڈالنا، بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا. ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا کہ ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی برائیاں آئیں گی اس امت میں کہ جو شخص ان کی طرف صرف دیکھے گا بھی وہ بھی ان میں ملوث ہو جائے گا، وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ جو کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی یا سنی ہوں گی کہ مثلا کوئی سین رونے کا آ رہا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے اس کو رو رہے ہیں، کوئی ہنسنے کا سین آ رہا ہے اور اس کو دیکھ کے ہنسا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ یہ کیا ہے کہ اتنی شدت ہے ان چیزوں کے، اتنا امپیکٹ ہے، اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ اندر تک اثر کرتے ہیں. لہٰذا ایسی چیزوں کے معاملے میں لائٹ رہنا اور اوور کانفیڈنٹ ہونا کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں، جو خدا رسول کی باندھی ہوئی حدود ہیں ان کا پاس کرنا چاہیے. اور اگر پیرنٹس آپ کو روکیں کسی بات سے، رک جائیں، سرنڈر کریں اپنے پیرنٹس کے سامنے، چھوڑ دیں وہ چیز جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسی میں آپ کو ترقی ہوگی، اسی میں برکت ہوگی. لیکن دوسری طرف اخوان یوسف کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے فادر کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لا رہے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور آپ کیا کریں؟ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو کیوں نہیں بھیجتا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک اتنا بڑا جتھا ہیں، گروہ ہیں. پھر ایک پراؤڈ تھے وہ اپنی اسٹرینتھ پہ. اور یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے؟ اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں ہمارے اسکالرس کے، علماء کی دو رائے ہیں. نمبر ایک یہ کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے میں آس پاس کے جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے تھے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی ایسا خواب آیا تھا کہ جس میں ان کو یہ محسوس ہوا کہ یوسف علیہ السلام کسی مشکل میں گرفتار ہونے والے ہیں، لہٰذا وہ ان کے بارے میں اور زیادہ کانشیس تھے. تو انہوں نے پریکاشنری منع کیا یوسف علیہ السلام کو کہیں بھی باہر آنے جانے سے. لیکن اس موقع پر چونکہ اخوان یوسف نے ایک پلان کیا تھا، لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے پکنک کے بہانے، باہر جانے کے بہانے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا. اب آیت نمبر 15 سے اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، اگلی بات شروع ہوتی ہے کہ جب اخوان یوسف نے ایک ڈیسیجن لے لیا، اس پر ایگریڈ ہو گئے، متفق ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلے. فَلَمَّا ذَهَبُوا، پھر جب وہ نکلے، جب وہ لے گئے اس کو، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ اس کو لے کے چلے گئے، یعنی اخوان یوسف یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے گئے. وَأَجْمَعُوا، اور وہ سب جمع ہو گئے، سب اکٹھے ہو گئے، سب ایگریڈ ہو گئے کس بات پر؟ أَن يَجْعَلُوهُ، کہ وہ ڈال دیں گے اس کو، پھینک دیں گے اس کو، فی غیابت الجب، ایک اندھیرے کنویں میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور وہی کی ہم نے اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور بتاؤ گے ان کو، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کا یہ کام، ان کی یہ بات، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. اچھا، آیت نمبر 14 کے حوالے سے ایک بات ہے، اس کو لکھ لیجئے کہ اس میں ہمارے عمل سے متعلق ایک بات ہے. اخوان یوسف کو اپنی طاقت پر بہت مان تھا، بہت بھروسہ تھا. حالانکہ
قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہمارا سارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی فائدہ پہنچا ہے تو ہماری اسٹرینگتھ کی وجہ سے پہنچا ہے، یا میرے مال کی وجہ سے فائدہ پہنچا ہے، یا میری قابلیت کی وجہ سے فائدہ پہنچا ہے۔ یہ بھی غیر اللہ پر بھروسہ ہے، بلکہ ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی کہ ہم کیا پڑھیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، اس کو ہم سب مل کر پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے یعنی کچھ دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شان والے کو تیرے مقابلے میں اس کی شان کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لہٰذا اپنے جتھے پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنی برادری پہ، اپنی کمیونٹی پہ، اپنے سوشل سرکل پہ، اپنے فائنینشیل سٹیٹس پہ، بلکہ انسان کا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ پھر اخوان یوسف علیہ السلام کو لے گئے، فیصلہ کیا تھا؟ اس کو کسی کنویں میں پھینکنا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو ڈیٹیل ہے وہ قرآن میں نہیں بتائی گئی۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ قرآن ان نیسیسری ڈیٹیلز کو ایڈٹ کر دیتا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے علماء کی کہ وہ اتنا تکلیف دہ واقعہ تھا کہ اس کی ڈیٹیلز کو اللہ تعالیٰ نے بتانا ہی پسند نہ کیا۔ یہاں یہ فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف کو کنویں میں پھینکیں گے، اور پھر فرمایا ہم نے یوسف کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک دن آئے گا جب تم اخوانے اپنے بھائیوں کو ان کا یہ معاملہ یاد دلاؤ گے اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بہلا پھسلا کے جنگل میں لے آئے۔ اب امیجن کیجئے، بڑے بڑے 10 آدمی ہیں، کیونکہ وہ سب یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے۔ یوسف علیہ السلام ٹین ایجر تھے، اور ٹین ایجر ایک نازک سا چھوٹا سا بھائی ہے، اور سب نے اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور ہم نے تمہیں کنویں میں پھینکنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں مجھے پھینک دو، اور پھینکنے سے پہلے یہ بھی کہا کہ اپنا کرتا اتار دو، کیونکہ اس کرتے پہ خون لگا کے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دکھانا تھا، ایک جھوٹی سٹوری فیبریکیٹ کرنی تھی۔ کیسے ان سے کرتا اتروایا ہوگا، پھر ان کو گھیرا ہوگا، کنواں ڈھونڈا ہوگا، اس کے پاس لے جا کے ان کو دھکا دیا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک نظر شاید دیکھا بھی ہو کہ یہ کنواں ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، اور گھر سے تو یہ کہہ کے آئے ہو کہ پکنک پہ جا رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ایک نام و ناز میں پلا ہوا ایک بچہ، شرم و حیا کا پیکر، ماں باپ کا لاڈلا، اور اس کو لا کر جنگل کے ایک ویران کنویں میں پھینک دینا ایک انتہائی ظالمانہ، ایک بہت بڑا ظلم تھا جو اس موقع پر کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس کے ہاتھوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ سگے بھائیوں کے ہاتھوں، باپ کی طرف سے تو سگے بھائی تھے،
یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو کس پستی تک پہنچا سکتا ہے، کس پستی تک پہنچا سکتا ہے۔ اور کس کے بیٹے تھے؟ ایک نبی کے بیٹے تھے، کافر لوگ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اپنے دور کے مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ ایک مسلمان گھرانے، ایک نبی کے گھرانے کی اولاد تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی کثرت سے دعائیں پڑھنے کا حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا سکیں، ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ ایسے شیطانی فتنوں اور فساد اور وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک بندہ مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان سامنے آ کے تو نہیں کھڑا ہوتا نا کہ میں آ گیا ہوں اور تمہاری اور تمہارے بھائی کی لڑائی کروانے لگا، لہٰذا اب میں ایسا اور ایسا کرواؤں گا، پھر تم یہ پلان کرو۔ وہ تو اس انداز میں وسوسے دلاتا ہے کہ نہ تو وہ نظر آتا، سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا اور ہمیں نظر تک نہیں آتا۔ لہٰذا اس کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کا ہتھیار اختیار کریں، کثرت سے دعائیں پڑھیں۔ اب آپ لکھ لیجئے، میں نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، صبح و شام کی دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں کہ صبح یہ پڑھا جائے، شام کو یہ پڑھا جائے۔ ایک اور اہم بات لکھ لیجئے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ شام کی دعائیں سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی جائیں، کیونکہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو شیاطین کا شر پھیل جاتا ہے، اس وقت بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، اور اس وقت شیاطین کے شر کے پھیلنے سے پہلے پہلے انسان دعائیں پڑھ لے تو گویا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ نمبر 2 لکھیے، حفاظت کی دعائیں۔ کچھ دعائیں ہیں جن میں خاص طور پر حفاظت کا مفہوم ہے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے فلاں فلاں بیماری سے اور ہمارے نفسوں کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور ساری مخلوق کے شر سے۔ ایسی دعاؤں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 لکھیے، رشتوں میں باہم محبت کی دعائیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دل میں ہمارے والدین کی محبت ہونی چاہیے، ہمارے بہن بھائیوں کی محبت ہونی چاہیے۔ رشتوں میں باہم محبت کی دعائیں، جیسے ان میں سے ایک دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما اور ہمارے باہم حالات کو درست رکھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیلسی میں اور حسد میں اور غصے میں اور لڑائی کرتے 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 کسی ایسے حال کو پہنچے کہ آپ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت عام ہے یہ تکلیف دہ حقیقت کہ بھائی بھائی کا دشمن، اور یا پھر بہن بھائی کی دشمن، ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے گھروں میں ڈسٹربنس ہو، مال کی خاطر، وراثت کی خاطر، مال ہتھیانے کے لیے، دوسرے کا مال خود لینے کے لیے، یا دوسرے کو گھر سے نکال دینے کے لیے، یا کسی بھی لالچ میں آ کر رشتوں میں باہم نفرت کا پیدا ہونا اور بغض اور دشمنی کا پیدا ہونا، یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے، اور اس کی کامیابی ہے اگر ہم وہی کریں جو وہ ہم سے کرتے ہوئے چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعائیں پڑھنی ہیں، کانشیس رہنا ہے کہ ہمارے نفس کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے کوئی ایسا وار نہ ہو ہم پر، کوئی ایسا وسوسہ نہ ہو کہ جس میں آ کر ہم کیا کریں؟ اپنوں سے ہی متنفر ہو جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ہم فرینڈ سے تو بہت محبت سے ملیں اور بہن یا بھائی کو کہیں کہ بس تم سے تو میں تنگ آ چکی، تم تو مجھے بہت تنگ کرتے ہو۔ اب دیکھیے گھروں کے اندر سب سے جو کلوز ریلیشن شپ ہے وہ بہن بھائی کا ہے، ماں باپ کے بعد، اور جتنی لڑائیاں میرا خیال ہے کہ
بہن بہن کی اور بہن بھائی کی ہوتی ہیں، شاید اتنی لڑائی ہماری فرینڈ سے نہ ہوتی ہو، شاید اتنی ہماری کزن سے نہ ہوتی ہو. تو ان چیزوں کے بارے میں اب ہمیں کانشیس رہنا ہے، باشعور رہنا ہے کہ میں نے رشتوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی، دراڑیں نہیں ڈالنی. ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ میں نے صلہ رحمی کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کل میں آپ سے پوچھوں گی کہ گھر میں کوئی بک ہو، کہیں سے بھی آپ پڑھیں، صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے، صلہ رحمی کی کیا فضیلت ہے، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں سے محبت کرنا، اس کا کتنا اجر ہے، اور کیسے ہم ریلیشنز کو بہتر بنائیں. اگلا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو کیسے امپروو کروں، کیسے بہتر بناؤں. اس کے بارے میں کچھ ٹپس آپ لوگ سوچیے اور لکھ کے ڈالیے. آیت نمبر 16 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. کیا کیا؟ بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر پہنچے اور کہا، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا، بے شک ہم، ذهبنا، ہم چلے گئے تھے، نستبق، ہم دوڑ لگا رہے تھے، یعنی دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے، ریسنگ کر رہے تھے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑا، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس. یوسف کو کہا کہ تم سامان کو ذرا دیکھو اور ہم دوڑ کا مقابلہ لگا کے آتے ہیں. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، اور آپ ہم پر بھروسہ کرنے والے نہیں، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اب ہم سچ بول رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. بھائی کو کنویں میں ڈال کے رات کو باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، کہنے لگے کہ ہم ریس کر رہے تھے اور پیچھے بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اچھا، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، یہ دراصل ظاہر کرتی ہے کہ اس بندے کے دل میں چور ہے. ایک جملہ لکھ لیں، منافق اپنے عمل کی کمی کو باتوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. منافق اپنے عمل کی کمی کو باتوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کھوکھلی باتیں کبھی بھی عمل کا کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں، خاص طور پر اسپیچ کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2 وہ کثرت سے قسمیں کھاتا ہے. چونکہ اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے لہٰذا اب اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کثرت سے قسمیں کھاتا ہے. نمبر 3 چرب زبانی، بہت زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ باتیں کر کے دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرنا. یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ منافق کی نشانیاں ہیں. ایک مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوری بول دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے اور کہے کہ اچھا چلے سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور سوری بولنا وہ سمجھتا ہے کہ میری شان کے خلاف ہے، وہ پھر سوری نہیں بولے گا. وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا تاکہ سچ چھپ جائے.
ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کیا کرے گا؟ دوسرا جھوٹ بولے گا، اونچا بول کے، شاؤٹ کر کے، قسمیں کھا کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کی باتوں اور شور شرابے کی وجہ سے کوئی شخص اس کے سامنے چپ ہو جائے اور وہ کہے کہ دیکھا میں جیت گیا اور یہ ہار گیا، اس نے جواب نہیں دیا، یہ چپ ہو گیا۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کون اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ کون اس کو ایڈووکیٹ کرے گا اللہ رب العزت کے سامنے؟ وہاں کیا ہوگا؟ جہاں کسی شخص کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان